یہ ایک ایسی سلطنت کی کہانی ہے جو کبھی بہت طاقتور تھی۔ بیرونی حملوں اور اندرونی سازشوں کی وجہ سے یہ سلطنت پارا پارا ہونے لگی تھی۔ اس عظیم سلطنت میں کئی چھوٹے چھوٹے سردار اور جاگیردار تھے جو سلطنت کے مختلف حصوں کا نظام چلاتے تھے اور جنگ کے زمانے میں بادشاہ کی مدد کے لیے اپنی فوجوں سمیت آگے آتے تھے۔ بادشاہ بہت بہادر اور عقل مند تھا۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا اور بادشاہ چل بسا۔ سرداروں اور جاگیرداروں کے لیے آزادی حاصل کرنے کا یہ سنہری موقع تھا۔ انہیں دبا کر رکھنے والا بادشاہ جو نہیں رہا تھا اور پھر یہ سلطنت کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ سب جاگیردار اور سردار بیرونی حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے بجائے آپس میں لڑنے لگے۔ آئے دن کے ہنگاموں سے عوام بھی پریشان تھی۔ لوگ اکثر کہتے، کاش ہمارے بادشاہ زندہ رہتے تو یہ چھوٹے چھوٹے لوگ یوں بے لگام نہ ہوتے، یا پھر بادشاہ کا کوئی بیٹا ہی ہوتا جو ان کی جگہ تخت پر بیٹھتا۔ لوگ ایسا اس لیے سوچتے تھے کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ کا کوئی بیٹا بھی ہے، جبکہ حقیقت میں بادشاہ کا ایک بیٹا تھا جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ ملک کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ لوگ اپنے حکمرانوں کو برا بھلا کہنے لگے تھے اور سخت بیزار ہو چکے تھے۔ پورے ملک میں صرف ایک شخص تھا جو اس راز سے واقف تھا کہ بادشاہ کا ایک بیٹا تھا۔ وہ ایک جادوگر تھا اور اس کا نام مارلو تھا۔ وہ جنگل میں رہتا تھا۔ وہ کوئی معمولی جادوگر نہیں تھا۔ بڑے بڑے جاگیردار اور سردار اس کے آگے سر جھکاتے تھے۔ مارلو ان کے لیے بے شمار راز جانتا تھا۔ لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ ہمارے ملک کا کیا بنے گا، تو اس نے مسکرا کر جواب دیا، فکر نہ کرو، ہمارا ملک ایک بار پھر پہلے کی طرح ترقی یافتہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ آئے گا جو اس بٹے ہوئے ملک کو پھر ایک کر دے گا اور حملہ آوروں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے اس سے کہا، وہ وقت کب آئے گا؟ ابھی تو ہم مسلسل تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بادشاہ کے آنے میں ابھی وقت ہے، وہ آئے گا اور ضرور آئے گا۔ جادوگر مارلو نے لوگوں کو یقین دلایا۔ لوگوں کو یقین تھا کہ مارلو جو کہہ رہا ہے صحیح ہے۔ ان کو شک ہونے لگا تھا کہ وہ ضرور یہ بات جانتا ہے کہ بادشاہ کا کوئی بیٹا وغیرہ ہے، مگر پھر وہ سوچتے کہ اگر یہ سچ ہے تو مارلو بتاتا کیوں نہیں۔ لوگوں میں چہمہ گوئیاں ہوتی رہیں مگر کوئی بات اس کی تصدیق نہ کر سکا کہ واقعی بادشاہ کا کوئی بیٹا ہے۔ مارلو بہت بوڑھا اور بڑا ذہین تھا۔ بادشاہ کا بڑا گہرا دوست تھا اور اس کا رازدار۔ بادشاہ اس پر بڑا اعتماد کرتا تھا۔ یہ بات تھی بھی صحیح کہ بادشاہ کا ایک بیٹا تھا اور اس راز سے صرف مارلو آگاہ تھا۔ اگر لوگ مارلو پر شک کرتے تھے تو غلط نہیں کرتے تھے، مگر مارلو اس شہزادے کو لوگوں کے سامنے ابھی نہیں لا سکتا تھا کیونکہ وہ ابھی بچہ تھا اور اس کی جان کو خطرہ تھا۔ شہزادے کی پیدائش بادشاہ کی موت سے چند ماہ پہلے ہی ہوئی تھی۔ بادشاہ کے آخری دنوں میں جب حکومت کا شیرازہ بکھرنے لگا تھا تو ایک سردار نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ بادشاہ نے اس بغاوت کو سختی سے کچل دیا۔ اس میں سردار مارا گیا اور بادشاہ نے اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ بدقسمتی سے اس کے فوراً بعد ہی بادشاہ بیمار پڑ گیا۔ اس وقت انہوں نے اپنے دوست اور رازدار جادوگر مارلو کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ ننھے شہزادے کی حفاظت کا کیا بندوبست کیا جائے، کیونکہ اس کی حکومت میں ہر طرف بغاوتیں ہو رہی تھیں۔ ایسے میں شہزادے کی جان کو خطرہ تھا۔ بادشاہ کی حالت دیکھ کر مارلو بھی سمجھ گیا کہ اب وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ شہزادے کو فوراً کسی محفوظ مقام پر پہنچوا دیا جائے۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ خود اس کا انتظام کرے گا اور شہزادے کی تربیت عمدہ طریقے سے کروائے گا۔ مارلو خفیہ راستے سے شہزادے کو محل سے باہر لے گیا اور اپنے دوست سردار بروکلین کے پاس پہنچا۔ اس کے کچھ دنوں بعد بادشاہ چل بسا۔ سردار بروکلین مارلو کا دوست تھا، بلکہ وہ جادوگر کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا۔ مارلو نے شہزادے کو بروکلین کے حوالے کرتے ہوئے کہا، یہ ایک اونچے خاندان کا بچہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی پرورش تم خود کرو۔ سردار بروکلین نے جواب دیا، میں سمجھ گیا کہ کیا کرنا ہے، ایسا ہی ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ آپ نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، میں آپ کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں۔ میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ آپ فکر نہ کریں، یہ بچہ میرے گھر میں میرے بچے ایرون کا چھوٹا بھائی بن کر رہے گا۔ جادوگر مارلو نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اس کی پرورش شہزادے کی طرح ہو، اس کو شاہی تربیت دی جائے، شاہی آداب سکھائے جائیں اور یہ ایک بہادر جنگجو بنے۔ اس عظیم الشان ملک کی تاریخ میں یہ لڑکا بڑے عظیم کارنامے سر انجام دے گا۔ وقت آنے پر میں اسے لے جاؤں گا، اب یہ تمہارے حوالے ہے۔ جادوگر مارلو نے بچے کو سردار کے پاس چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس بچے کا نام البرٹ رکھا گیا۔ سردار بروکلین ایک اصول پسند آدمی تھا۔ وہ ایک بہادر جنگجو بھی تھا، مگر اس کے ساتھ وہ بلا کا ذہین بھی تھا۔ اس نے دوسرے سرداروں کی طرح اپنا وقت اور اپنی طاقت محض لڑائی جھگڑے میں ضائع نہیں کی تھی۔ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہر وقت تن من دھن سے تیار رہتا تھا اور ہر طرح ان کے کام آتا۔ البرٹ کی پرورش اس نے اس انداز سے شروع کی کہ سب لوگ اسے ایرون کا چھوٹا بھائی سمجھنے لگے۔
ان دونوں کی پرورش اور تربیت بروکلین ساتھ ساتھ کر رہا تھا۔ ان دونوں کو وہ اعلیٰ تعلیم دلوا رہا تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق البرٹ اور ایرون کو حکومت کرنے کے طور طریقوں کے علاوہ میدان جنگ کا شہ سوار بننے کی تربیت بھی دی جانے لگی۔ تمام سرداروں اور جاگیرداروں کے لڑکوں کے لیے یہ تربیت حاصل کرنا لازمی تھا، کیونکہ جنگ کے موقع پر انہیں اپنی فوجوں کی کمان کرنی ہوتی تھی اور نظام حکومت چلانے میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانا ہوتا تھا۔ جادوگر مارلو اکثر آتا اور البرٹ کو تربیت حاصل کرتے دیکھتا۔ وہ اس کی پرورش سے پوری طرح مطمئن تھا۔ وہ سردار بروکلین کا شکر گزار تھا جو البرٹ پر پوری توجہ کر رہا تھا۔ اس کے باوجود جادوگر مارلو نے کبھی بروکلین کو یہ راز نہیں بتایا کہ البرٹ بادشاہ کا بیٹا اور سلطنت کا اصل وارث ہے۔ بادشاہ کی موت کے بعد ملک کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی۔ اس طرح کئی برس گزر گئے۔ آپس میں لڑنے والے سرداروں اور جاگیرداروں نے خوب خون کی ہولی کھیلی۔ انہوں نے گاؤں کے گاؤں جلا کر راکھ کر دیے۔ عوام غریب ہو چکے تھے، بھوکوں مرنے لگے تھے۔ لوگ آپس میں کہتے تھے کہ ضرور ان کے بزرگوں نے کچھ گناہ کیے ہیں جن کی سزا انہیں بھگتنی پڑ رہی ہے۔ جادوگر مارلو برسوں سے اس انتظار میں تھا کہ البرٹ جوان ہو جائے۔ اب اسے محسوس ہوا کہ وقت آن پہنچا ہے اور اس کو میدان میں آ جانا چاہیے۔ اس نے ملک کے بڑے پادری سے ملاقات کی اور اس سے کہا، ملک کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، ہر طرف بدامنی پھیل چکی ہے۔ اب اگر بھی کچھ نہ کیا گیا تو یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے گا، اور اس موقع پر اگر باہر کا کوئی طاقتور بادشاہ ہمارے ملک کو غلام بنا لے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ پادری نے مارلو کی بات سن کر کہا، تو پھر کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ آپ سب چھوٹے بڑے سرداروں اور جاگیرداروں کو ایک دن بلائیے اور پھر ان سے کہیے کہ ان میں سے کسی کو اس ملک کا بادشاہ منتخب کرنا ہے۔ مارلو کی بات سن کر پادری نے کچھ نہیں کہا۔ وہ مارلو کی بہت عزت کرتا تھا اور جانتا تھا کہ مارلو کبھی کوئی غلط بات نہیں کہتا، اور یہ کہ وہ وطن کا وفادار ہے۔ اس نے سب سرداروں اور جاگیرداروں کے پاس اپنے نمائندے بھیجے اور انہیں ایک مقررہ دن چرچ میں پہنچنے کی ہدایت کی۔ مقررہ تاریخ کو وہ سب جمع ہو گئے۔ وہ سب بے چین تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ ملک کا نیا بادشاہ کون ہوگا۔ جادوگر مارلو اور بڑے پادری ان کے سامنے آئے۔ جس وسیع و عریض ہال میں وہ سب جمع تھے، اس کے باہر دروازے کے پاس ایک بہت بڑا پتھر رکھا تھا۔ اس پتھر میں ایک تلوار آدھی دھنسی ہوئی تھی۔ پتھر پر یہ عبارت کھدی ہوئی تھی، اس ملک کا بادشاہ وہی ہوگا جو اس تلوار کو کھینچ کر پتھر سے باہر نکالے گا۔ جادوگر مارلو نے وہاں موجود لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ سب کو یہ حلف لینا ہوگا کہ جو شخص اس تلوار کو پتھر سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائے گا، آپ سب اس کا حکم مانیں گے۔ مارلو کی بات سن کر سب حیران رہ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ کے انتخاب کا یہ کون سا طریقہ ہے، لیکن وہ بڑے پادری اور مارلو کا بے حد احترام کرتے تھے، اس لیے کچھ نہ بول سکے۔ اب چرچ کے ہال میں موجود تمام سردار اور جاگیردار باہر آ گئے۔ ان سب نے پتھر میں گڑی ہوئی تلوار کو باہر نکالنے کی پوری کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ مارلو مسکرا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ان میں کوئی بھی بادشاہ بننے کے لائق نہیں۔ جب سب نے کوشش کر لی تو مارلو نے کہا، آپ سب تلوار کو پتھر سے باہر نکالنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہونے والا بادشاہ ابھی یہاں پہنچا ہی نہیں ہے۔ اب آپ لوگ اگلے اتوار کو یہاں سے تھوڑی دور فوجی تربیت حاصل کرنے والے میدان میں پھر جمع ہوں۔ اس بار دوسرے بہادر لوگوں کو بھی بلایا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنی قسمت آزما لیں، لیکن اس سے پہلے تلوار بازی کا مقابلہ ہوگا۔ اس میں جیتنے والا ہی اس بات کے اہل قرار پائیں گے کہ وہ اس تلوار کو پتھر سے باہر نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ سردار بروکلین گھر واپس پہنچا۔ اس نے البرٹ اور ایرون کو تلوار بازی کے مقابلے کا بتایا۔ انہوں نے اس میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مقابلے سے ایک دن پہلے وہ تینوں گھر سے چل پڑے۔ رات کو وہ ایک سرائے میں ٹھہرے۔ اگلے دن سرائے سے روانہ ہوئے تو تھوڑی دیر بعد ایرون نے دیکھا کہ اس کی تلوار تو سرائے میں ہی رہ گئی ہے۔ البرٹ نے ایرون سے کہا، آپ تلوار بازی کے مقابلے کے میدان کی طرف چلیں، میں آپ کی تلوار سرائے سے لے کر آتا ہوں۔ جب البرٹ سرائے پہنچا تو دیکھا کہ سرائے بند ہے اور دروازے پر تالا لگا ہوا ہے۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ ایرون کے ساتھ جا رہا تھا تو اس نے چرچ کے باہر پتھر میں ایک تلوار پھنسی دیکھی تھی۔ وہ واپس ہوا، چرچ کے سامنے گھوڑے سے اتر کر تلوار کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ وہ بڑی عمدہ تلوار تھی۔ تلوار سنبھال کر البرٹ نے اپنا گھوڑا تلوار بازی کے مقابلے کے میدان کی طرف دوڑا دیا۔ میدان میں ایرون بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ البرٹ نے تلوار اس کو دیتے ہوئے کہا، سرائے تو بند تھی، اس لیے آپ کی تلوار تو نہ مل سکی، البتہ یہ تلوار ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہی رہے گی۔ البرٹ سے ایرون نے وہ تلوار لے لی اور آگے چل پڑا۔ آگے پہنچتے پہنچتے ایرون کو پتھر میں گڑی تلوار کی بات کا پتہ چل چکا تھا۔
جب اس نے البرٹ کی دی ہوئی تلوار کو دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے تلوار کو غور سے دیکھا اور سمجھ گیا کہ یہ وہی تلوار ہے جو پتھر میں پھنسی ہوئی تھی۔ ایرون کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس تلوار کو کوئی بھی شخص پتھر سے باہر نہیں نکال سکا تھا۔ جب ایرون نے البرٹ سے پوچھا کہ یہ تلوار کہاں سے ملی تو اس نے جواب دیا کہ بڑی آسانی سے مل گئی۔ چرچ کے باہر ایک پتھر میں اٹکی ہوئی تھی، میں نے اسے نکالا اور تمہارے پاس لے آیا۔ تلوار بہت عمدہ ہے۔ ایرون کا شک یقین میں بدل چکا تھا، بادشاہ بننے کا خیال اسے گدگدائے دے رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ وہ اس ملک کا بادشاہ بنے، کیونکہ البرٹ نے وہ تلوار اس کے لیے ہی اس پتھر سے نکالی تھی۔ وہ اپنے باپ بروکلین کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، ابا جان، وہ تلوار جو پتھر میں دھنسی ہوئی تھی یہ رہی میرے ہاتھ میں، کیا اب مجھے نیا بادشاہ نہیں بنایا جائے گا؟ سردار بروکلین نے غور سے تلوار کو دیکھا اور کچھ سوچنے لگا۔ پھر اس نے ایرون سے کہا، چلو میرے ساتھ چرچ تک چلو۔ وہ یقین کر لینا چاہتا تھا کہ پتھر سے تلوار ایرون نے ہی نکالی ہے۔ چرچ میں لے جا کر سردار بروکلین نے ایرون سے کہا، بائبل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ اور پھر مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس یہ تلوار کس طرح آئی۔ ایرون جھوٹی قسم نہ کھا سکا، اس نے اپنے باپ کو ساری بات سچ سچ بتا دی۔ تب سردار نے البرٹ سے کہا کہ وہ بتائے کہ اسے تلوار کس طرح ملی۔ البرٹ نے سردار بروکلین کو سب سچ سچ بتا دیا کہ کس طرح وہ ایرون کی تلوار لینے سرائے گیا، مگر وہاں تالا پڑا تھا۔ پھر اسے وہ تلوار یاد آ گئی جو اس نے پتھر میں گڑی دیکھی تھی، اس لیے اس نے وہ تلوار نکالی اور لا کر ایرون کو دے دی۔ یہ سن کر بروکلین کچھ سی سوچ میں گم ہو گیا، واقعی بات بہت سنجیدہ ہو چکی تھی۔ پھر اس نے البرٹ سے پوچھا، یہ تلوار تمہیں پتھر سے نکالتے ہوئے کسی سردار یا جاگیردار نے نہیں دیکھا تھا؟ نہیں، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ مقابلہ ختم ہونے کے بعد میں اسے وہاں لگا دوں گا۔ سردار بروکلین ساری بات سمجھ گیا تھا، اسے یقین ہو گیا تھا کہ البرٹ ہی اس ملک کا نیا بادشاہ بنے گا۔ اس نے البرٹ سے کہا کہ اس تلوار کو واپس اسی پتھر میں پہلے کی طرح پھنسا دو۔ باپ کی بات سن کر ایرون حیران رہ گیا، وہ سوچنے لگا کہ تلوار کے بغیر وہ مقابلے میں حصہ کس طرح لے سکے گا، مگر وہ خاموش رہا۔ البرٹ نے بڑی حیرت سے سردار کو دیکھا، اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ سردار اس تلوار کو واپس پتھر میں لگانے کو کیوں کہہ رہا تھا، اور پھر تلوار بازی کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے ایرون کو اس تلوار کی ضرورت تھی، مگر اس نے بروکلین سے کچھ نہ کہا اور تلوار لے جا کر پہلے کی طرح پتھر میں پھنسا دی۔ تب سردار بروکلین نے ایرون سے کہا کہ وہ تلوار کو باہر کھینچے، مگر وہ یہ کام نہ کر سکا، مگر جب اس نے البرٹ سے کہا تو اس نے بڑی آسانی سے تلوار باہر کھینچ لی۔ بروکلین یہ دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سمایا، اس نے جذبات سے لبریز لہجے میں کہا، البرٹ مبارک ہو، تم اس ملک کے نئے بادشاہ بننے والے ہو۔ البرٹ نے حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ تب سردار بروکلین نے البرٹ کو ساری بات بتا دی کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اصل بات جان کر البرٹ کو بہت دکھ ہوا۔ پھر سردار البرٹ اور ایرون کو لے کر مارلو کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ وہاں سے وہ سب بڑے پادری کے پاس گئے۔ اس کے بعد وہاں موجود سبھی سرداروں اور جاگیرداروں کی موجودگی میں البرٹ نے اس تلوار کو پتھر سے باہر کھینچ نکالا۔ البرٹ کے فوراً ہی نیا بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ اسے اس ملک کا تخت و تاج مل گیا تھا جس کا وہ اصل حقدار تھا، اور ملک کو نیا بادشاہ مل گیا جس نے ملک کے تمام باغیوں اور غداروں کی خوب خبر لی اور ہر جگہ امن و چین کا بول بالا